پی ٹی آئی کے سنگل لارجر پارٹی بننے میں ایک اور رکاوٹ۔ الیکشن کمیشن کا 41 آزاد ارکان کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع۔ درخواست میں کہا کہ 41 ارکان نے پارٹی وابستگی کی دستاویزات جمع کرا دیں۔ لکھا وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی اسٹرکچر نہیں۔ بنیادی ڈھانچے کی غیر موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا؟ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیئرمین نہیں۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل میں شامل 39 آزاد اراکین کو تحریک انصاف کا رکن ڈکلیئر کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹ ہوا، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹری پارٹی بن گئی اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف بہت جلد اس پارلیمان کی لارجسٹ پارلیمنٹری پارٹی بن جائے گی۔ سپریم کورٹ کے ہدایات کے مطابق اپنے 40 MNAs کی کنفرمیشن بھی آج کر لی۔ تحریک انصاف پارلیمانی جماعت بن گئی ہے۔ انشاءاللہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بھی بن جائے گی۔ 40 ارکان قومی اسمبلی کی تصدیق کر دی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ اپنے حقوق کے لیے پرامن احتجاج کریں گے۔ عدلیہ سے درخواست ہے رکاوٹ پیدا کرنے والوں کے خلاف سو موٹو نوٹس لیں۔ عمر ایوب نے قوم کو نئے انتخابات کی تیاری کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی پر پابندی خارج از امکان نہیں، فیصلہ اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں تحریک انصاف نے بات چیت کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ یہ لوگ اپنے آفیشیل پیج سے پاکستان اور آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں۔ بھوک ہڑتالی کیمپ میں بیٹھے افراد کو خیر سگالی کے طور پر کھانا بھجوا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کا آج ملک بھر میں احتجاج کا فیصلہ۔ اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب بھر میں 3 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ محکمہ داخلہ نے جلد سے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی لگا دی۔ بانی پی ٹی آئی کی اپنی ممکنہ حراست آرمی کو دینے کے خلاف درخواست خارج۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکالت نامہ سائن نہ ہونے سے متعلق رجسٹرار آفس کا اعتراض برقرار رکھا۔ بانی پی ٹی آئی کا 12 مقدمات میں جسمانی ریمانڈ دینے کا انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ کل عدم قرار۔ جسٹس انوار الحق پنو نے ریمارکس دیے ہیں کہ جب درخواست گزار کو امید ہوئی کہ وہ جیل سے باہر آ جائے گا تب مقدمات میں گرفتاری ڈال دی۔ قانون تو یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو ملزم کا پتہ چلے آپ اسے گرفتار کریں۔ آپ نے پہلے گرفتار کیوں نہیں کیا؟ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے جواب دیا ملزم تب عبوری ضمانت پر تھے، گرفتاری نہیں کر سکتے تھے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری کے خلاف درخواستیں منظور کر لیں۔ محفوظ فیصلہ سنا دیا گیا۔ وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ بنو واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے عدلیہ سے درخواست کرنے کا اعلان۔ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں پولیس اور سی ٹی ڈی کرے گی۔ سرحدی علاقوں میں فوج کی مدد لی جائے گی۔ اعلامیہ میں پاک فوج، پولیس اور دیگر اداروں کی قربانیوں کا اعتراف۔ وزیراعلیٰ نے حکم دیا کہ اگر کوئی بھی مسلح غیر سرکاری شخص ملوث ہو تو اسے گرفتار کر کے کارروائی کی جائے۔ مسلح گروہ کے دفاتر کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہو۔ عسکری اداروں نے واضح کیا ہے کہ صوبے میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا۔ مخلوط حکومت میں وزیراعلیٰ بلیک میل ہوتا ہے۔ وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے دل کی بات کہہ دی۔ کوئٹہ میں سیمینار کے دوران کہا عہدہ سنبھالنے کے بعد سب سے بڑا چیلنج گڈ گورننس کا رہا۔ اداروں کی تباہی سیاستدانوں نے شروع کی، بیوروکریسی نے بھرپور حصہ لیا۔ ایس ایس جی سی کا اوور بلنگ کے بعد ایک اور کارنامہ۔ جون کے بلز میں صارفین کی اکثریت کو پی یو جی چارجز لگا دیے۔ بلز میں 6,000 روپے سے زائد پی یو جی چارجز لگائے گئے ہیں۔ میٹر درست ہے یا خراب، پی یو جی چارجز ادا کرنے ہوں گے۔ آپ پی یو جی چارجز ادا کریں، اگلے بل تک میٹر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ کسٹمر سروس کا جواب۔ ترجمان کا کہنا ہے پی یو جی چارجز میٹر کی خرابی کی باعث لگایا جاتا ہے۔ حکومت کی عوام پر مہنگائی کا ایک اور وار کرنے کی تیاری۔ ریڈیو پاکستان کا خسارہ کم کرنے کے لیے فیس مقرر کرنے کی تجویز۔ قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے اطلاعات عمل درآمد کی تیاری شروع کر دی۔ ریڈیو فیس بجلی کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔
महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान, फी यूनिट ₹2.63 इजाफे के लिए CPPA ने दरख्वास्त पर नेपरा में दायर कर दी। इजाफा जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यही मौक़िफ़ है जो एक आम पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है कि इन IPP से मुआहदे जो हैं वो दोबारा किए जाएं, ताकि जो इतना वज़न आ रहा है हमारी मईशत पर और उसका ज़ाहिर है आम आदमी पर असर पड़ता है, तो इनको बिल्कुल रिव्यू किया जाए। सिंध हुकूमत ने भी IPPs मुआहदों की मुखालफत कर दी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं IPP से होने वाले मुआहदे ख़त्म होने चाहिए। हुकूमत की खामोशी, बेजा टैक्स की भरमार, गैस और बिजली के बढ़ते हुए बिल्स, महंगाई से ताजिर भी परेशान। कराची के ताजिरों ने हड़ताल के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। ऑल सिंध अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का आज से 3 घंटों की अलामती हड़ताल का ऐलान। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान के जिला होशाब में कार्रवाई, झड़प में दहशतगर्द अली जान हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। कराची के मारूफ ताजिर जुल्फ़िकार अहमद 2 रोज से लापता, अहले खाना ने अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त गुजार इमरान का कहना है जुल्फ़िकार अहमद दोस्त कैसर के साथ माड़ीपुर से क्लिफ्टन जा रहे थे। गाड़ी सवार 8 अफराद ने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और साथ ले गए। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी नौजवान पर तशद्दुद, तर्जुमान दफ्तर खारजा की शदीद मजम्मत। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं वाक़े से मुतल्लिक तहकीकात जारी हैं। बरतानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा लोगों की तशवीश समझ सकता हूँ, वीडियो देखी है। होम सेक्रेटरी और मेयर मैनचेस्टर से इस हवाले से मीटिंग कर रही हैं। बरतानी पार्लियामेंट में MP अदनान हुसैन और अफजल खान का वाक़े की शफाफ तहकीकात का मुतालबा। गजा में सहूनी बमबारी 293 दिन भी जारी, शोहदा की मजमूई तादाद 39,175 हो गई। खान यूनुस से 2 सहूनी फौजियों समेत 5 अफराद की लाशें मिली हैं। जुनूबी गजा की पट्टी में सहूनी फौज को शदीद मज़ाहमत का सामना। इसराइल गजा में हमास से जंग बंद करे, यरगमालियों को रिहा किया जाए। अमरीकी सदाती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का नेतन्याहू के साथ मुलाकात से 1 दिन पहले बड़ा बयान। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जंग से इसराइल की साख ख़राब हो रही है। इसराइल अवामी ताल्लुकात में बहुत अच्छा नहीं, उसे अवामी ताल्लुकात बेहतर करने से मुनज़्ज़म करने होंगे। और सीनियर सियासतदान मुफाहमत के बादशाह सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज 69 बरस के हो गए। पीपल्स पार्टी का प्रेसिडेंट डे ऑफ पाकिस्तान के तौर पर मनाने का फैसला, मुल्क भर में सालगिरह की तकरीबात और केक काटे जाएंगे।